ہماری اپنی اس مٹی کا اس وقت سیاسی جو ذمہ داری ہے وہ جن کے کاندھوں پر رکھی ہوئی ہے، مذہبی جو ذمہ داری ہے وہ جن کے کاندھوں پر رکھی ہوئی ہے، مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب، میں بہت ادب کے ساتھ ارشد نظر صاحب کے 2 مصرے ہیں کہ بات کرنے کا سلیقہ سب کے حصے میں کہاں، بات کرنے کا سلیقہ سب کے حصے میں کہاں، ایک الگ انداز ہے اس شخص کی تقریر کا۔ زوردار تالیوں کے ساتھ میں عالی جناب مفتی محمد اسماعیل قاسمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور آج کی محفل کے حوالے سے روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ صدر محترم، شعراء کرام، علم و ادب سے دلچسپی اور تعلق رکھنے والے مالیگاؤں اور بیرون شہر سے تشریف لائے ہوئے تمامی احباب، آج اس موقع پر دل دھڑکتا رہا اس کتاب کے اجرا کے عنوان سے میری حاضری ہوئی ہے، اور ظاہر بات ہے یہ کتاب ہمارے شہر کے ایک شاعر فرحان دل کے اشعار کا مجموعہ ہے، اور جیسا ابھی آپ نے سنا کہ چند برسوں پہلے اس کا اجرا عمل میں آنا تھا، لیکن حالات کی ستم ظریفی تھی کہ ہمارا مالیگاؤں ہی نہیں اور دل دھڑکتا رہا اس کتاب کا اجرا ہی نہیں، پوری دنیا ٹھہر گئی تھی۔ ہم جب پڑھتے تھے اور علامات قیامت سے متعلق احادیث مبارکہ میں ایسی باتیں کہ ایک وقت آئے گا اور ایسے حالات بنیں گے کہ پوری دنیا بیک وقت اس سے متاثر ہو جائے گی، اس وقت دل میں یہ خیال کھٹکتا تھا کہ ایسا کون سا کام ہوگا یا ایسا کون سا عمل ہوگا یا ایسی کون سی صورتحال بنے گی کہ پوری دنیا اس سے متاثر ہوگی اور پوری دنیا رک جائے گی۔ ظاہر بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک تھا، ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے یہ بات ماننے والی تھی، لیکن ہوگا کیسے، دل میں ایک سوال تھا۔ کورونا مہاماری کے آنے کے وقت حالات ایسے بنے کہ سرکار کی ہر بات سچ ہوتی ہوئی آنکھوں سے دکھائی دی اور پوری دنیا رک گئی، صرف ایک کتاب دل دھڑکتا رہا، اس کا اجرا ہی نہیں، دنیا نے دیکھا کہ پوری دنیا ٹھہر گئی تھی، اور کیا حالات بنے تھے ہمارے اس شہر کے لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ آج اس وقت میں اسی مناسبت سے اپنی بات رکھوں گا کہ شاعری اپنے جذبات کے اظہار کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اچھی شاعری کو پسند فرمایا۔ زمانہ جاہلیت میں علم و ادب کا بہت شہرہ تھا، اور مدارس کے اندر علم و ادب کے عنوان سے ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہے سبع معلقہ۔ سبع معلقہ، سبع کے معنی 7، معلقہ کے معنی لٹکائی ہوئی چیز۔ زمانہ جاہلیت میں جو شعراء گزرے تھے ان میں سے 7 شعراء ایسے تھے جنہوں نے اپنا قصیدہ جو انہوں نے کہا تھا، لکھا تھا، کعبے کی دیوار پر لٹکایا تھا،
اور دیوار پر لٹکا کر کے پوری دنیا کے لوگوں کو چیلنج کیا تھا کہ حج کے لیے عمرے کے لیے جو لوگ آتے ہیں وہ اس قصیدے کی طرح کوئی قصیدہ بنا کر کے بتائے۔ وہ قصیدہ ادب کا ایک شاہکار ہے اور ادب ہی کے عنوان سے، فصاحت و بلاغت کے عنوان سے مدارس دینیہ میں وہ کتاب پڑھائی جاتی۔ اسی کا ایک شعر ہے جو درہم و دینار کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ وحق مولاً ابدعتہ فطرتہ لولا التقی لقلت جلت قدرتہ، کہ جل جلالہ کہنا، یہ جل جلالہ یہ اللہ کا حق ہے، ہم کہتے ہیں اللہ جل جلالہ۔ اگر اللہ کا خوف نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی قدرت کا احساس نہیں ہوتا تو میں کہتا پیسہ جل جلالہ، لیکن اللہ کا ڈر ہے اس لیے جل جلالہ تو صرف اللہ کو کہا جائے گا۔ لیکن درہم و دینار کی تعریف میں جو اشعار کہے گئے اس کا ایک شعر یہ تھا۔ صحابہ کرام میں ایک شاعر گزرے ہیں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ایسی نسبت رکھتے تھے کہ مشرکین مکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہجو یعنی آپ کی برائی میں جو اشعار کہے جاتے تھے اس کا جواب دیتے تھے۔ حضرت حسان ابن ثابت شاعر رسول کہلاتے، شاعر رسول، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں مشرکین مکہ گستاخی کیا کرتے تھے اور گستاخی پر مشتمل اشعار سنایا کرتے تھے، بنایا کرتے تھے، تو اس کا جواب حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ دیا کرتے تھے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین حسان ابن ثابت کی مدد کرتے، جبرائیل امین حسان ابن ثابت کی مدد کرتے ہیں جو حضور کی شان میں اشعار کہا کرتے تھے اور مشرکین مکہ جو گستاخی کیا کرتے تھے، ہجو کیا کرتے تھے، اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ تو شاعری کوئی آج ہی وجود میں آئی ہے ایسا نہیں، شاعری زمانہ قدیم سے ہے اور علم و ادب سے تعلق رکھنے والے، فصاحت و بلاغت پر قدرت رکھنے والے اپنی مافی ضمیر کو بہت مختصر اور سمیٹ کر کے کہنے کی جو کوشش ہوتی ہے اشعار کی شکل میں، وہ دنیا والے جانتے ہیں۔ میں اس موقع پر فرحان دل صاحب کو ان کی یہ کتاب دل دھڑکتا رہا اس کے اجرا پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہمارا یہ شہر زندہ دل لوگوں کا شہر ہے، اور ہمارے شہر کے شعراء ملک بھر میں شاعری کے لیے جاتے، بلکہ کچھ شعراء ایسے بھی ہیں جو بیرون ملک بھی جاتے۔ مالیگاؤں کو اس سلسلے میں کافی پذیرائی حاصل ہے، اور یہاں کے شعراء جب بیرون شہر جاتے ہیں تو ہاتھوں ہاتھ لیے جاتے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ گھر کی مرغی دال برابر، آدمی اپنے شہر کے اندر وہ قدر و منزلت نہیں پاتا جو اسے بیرون شہر ملا کرتی۔ فرحان دل صاحب بھی ایسی ہی ایک شخصیت ہے۔ آج ان کا شعری مجموعہ دل دھڑکتا رہا، اس کا اجرا عمل میں آیا، اور میں نے کتاب کے چند مقامات سے اسے دیکھا کہ اشعار کیسے ہیں۔ ایسے میں شاعر نہیں ہوں اور کوئی ادیب بھی نہیں ہوں کہ میں اس پر کوئی تبصرہ کر سکوں، لیکن ظاہر بات ہے کہ اشعار زندگی کی ایک حقیقت ہے، زندگی کی ایک حقیقت ہے۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے جو انہوں نے مغربی تہذیب سے متعلق کہا ہے کہ پیغام یہ دیتا ہے ہر روز کا سورج، پیغام یہ دیتا ہے ہر روز کا سورج، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ ظاہر بات ہے اس شعر کے پیچھے ایک بہت لمبا مضمون ہے۔ آج دنیا مغربی تہذیب کی دلدادہ ہے، اور مغربی تہذیب کیا ہے جو جاننے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں،
اقبال نے ایک مصرے میں یہ بات کہی ہے کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے، یعنی تباہی و بربادی مقدر ہوگی۔ مغربی تہذیب کو اپناؤ گے، ان کا طور طریقہ، ان کا چال چلن اگر اختیار کرو گے تو ظاہر بات ہے تباہی و بربادی ہے۔ اور یہ پیغام کون دیتا ہے؟ ہر روز نکلنے والا سورج، کہ پیغام یہ دیتا ہے ہر روز کا سورج، مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے۔ تو شاعری کہتے ہیں نا کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر کے بولے، جادو وہ جو سر چڑھ کر کے بولے۔ بڑی سے بڑی بات دریا بقوزہ کہا جاتا ہے کہ پورے دریا کو سمیٹ کر کے مٹی کے ایک پیالے میں جمع کر لیا جاتا ہے، دریا بقوزہ۔ ظاہر بات ہے اشعار میں بسا اوقات شاعر ایک بہت بڑا لمبا مضمون سمیٹ کر کے ایک شعر کے اندر کہہ دیتا ہے۔ آج اس موقع پر میں فرحان دل صاحب کو اپنی طرف سے، حاضرین کی طرف سے اور اس مجلس میں مشاعرے کی نسبت سے تشریف لائے ہوئے شعراء کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے فرحان دل صاحب کی یہ کتاب دل دھڑکتا رہا اس کی پذیرائی کی، اور ایک اچھی قیمت دے کر کے انہوں نے اسے خریدا۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ فرحان دل صاحب کی طرح اور بھی شہر کے جو شعراء ہیں ان کی بھی اسی طرح پذیرائی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ ادراک فاؤنڈیشن کی طرف سے یہ پروگرام عمل میں آیا ہے، میں ادراک فاؤنڈیشن کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک اچھا کام کیا، اور وہ پروگرام جو ملتوی ہو رہا تھا 1 سے زائد مرتبہ، آج الحمدللہ وہ وجود میں آیا، اور ایک اچھی بڑی تعداد نے شریک ہو کر کے اس کی پذیرائی کی۔ بہت بہت شکریہ۔